یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. پرامن طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ نے پولنگ سنبھالنی ہے. آپ پولنگ کے نگران ہیں. ووٹ ڈال کے آپ گھر جائیں گے, پیچھے ووٹ چوری ہو جائے گا, کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں. دو چیزیں ہیں, ایک پیسہ, ایک دھاندلی. آج کل کندکوٹ میں, رات شکارپور میں, آج یہاں شکر لاڑکانہ, پھر شکر, پھر گھوٹکی میں عوام قائد محترم کے لیے جمع ہو رہے ہیں. لاکھوں کا جمع غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ عوام نے پیسے کی لالچ کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے. اب ان کے پاس, توجہ میری طرف کریں, اب ان کے پاس ایک راستہ ہے دھاندلی کا. تھپا لگا کے آپ گھر جائیں گے, پیچھے یہ آپ کا ووٹ چوری کریں گے. لہذا گھر نہیں جانا, پولنگ سنبھالنی ہے. ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے پولنگ سنبھالنی ہے. رزلٹ لے کے نکلنا ہے. لاڑکانہ والوں, کمبر والوں, ایک دن آپ اپنے ووٹ کی چوکیداری کریں. 5 سال دین کی, دھرتی کی, غریبوں کے حقوق کی جنگ اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان اور اس کے سپاہی لڑیں گے. 1 سال آپ جنگ لڑیں, 5 سال آپ کا قائد آپ کی جنگ لڑے گا, ملک کی جنگ لڑے گا. کہ آپ قائد محترم کی موجودگی میں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ الیکشن کے دن آپ پولنگ سنبھالیں گے, ووٹ دے کے گھر رزلٹ لینے تک نہیں جائیں گے. میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں بھی پولنگ سنبھالیں گی. تو پھر ایک نعرہ, ٹھپے تے ٹھپو. وہی فارم 45 کہا ہے, چاچا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فارم 45 لے کے پھر واپس آنا ہے, ایسے نہیں آنا. پھر بتائیں, ٹھپے تے ٹھپو. آواز نچو اچھے یار. مولانا صاحب جی موجودگی میں جگہ ہی بھی کہو چھو تا مجھا اتحادی ستارے والا بھی بیٹھا ہیں. ٹھپے تے ٹھپو, کتاب ہیں ستارے تے ٹھپو. ٹھپے تے ٹھپو, ٹھپے تے ٹھپو. ان جوش خروش میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے قائد, میرے قائد, امت کے قائد, قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس ورکرز کنونشن سے خطاب فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اسٹیج پر موجود لاڑکانہ اور سندھ کے انتہائی قابل احترام زعماء, پنڈال میں اس دھرتی کے نہایت محترم بزرگوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ یہاں لاڑکانہ اور شہداد کوٹ کے جماعتی ذمہ داران آنے والے الیکشن میں تمام پولنگ اسٹیشنز کے ذمہ داران, جمعیت علماء سے تعلق رکھنے والے, جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والے تمام دوست, میں ان سے آج یہاں ملاقات کر رہا ہوں, آپ سے مخاطبت کا موقع پا رہا ہوں. جمہوری سیاست میں ویسے تو تمام تر ذمہ داری سیاستدانوں اور حکمرانوں پہ ڈالی جاتی ہے, اور واقعی وہ
اس کی ذمہ دار ہوتی بھی ہے، اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے حلف کے اعتبار سے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئین و قانون کے دائرے میں ملک کی خدمت کریں، صوبے کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں۔ لیکن الیکشن ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں ذمہ داری عوام کی طرف آ جاتی ہے، اور عوام پھر اپنی ذمہ داری سیاستدانوں کو منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ جو آنے والے دن ہیں 8 فروری تک، یہ اب عوام کی ذمہ داریوں کے دن ہیں، اور کل اگر اچھا برا ہوتا ہے تو پھر اس کا اشارہ آپ ہی کے فیصلوں کی طرف ہوگا۔ ہم نے 75 سال گزار دیے ہیں، ہمارے خطے کے پڑوس کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جن کے افسران کو تربیت پاکستان دیتا تھا، جن کے ماہرین فن کو تربیت پاکستان دیا کرتا تھا، آج وہ ترقی کے عروج پر ہیں اور پاکستان تنزل کے انتہا پہ ہے۔ کہیں تو کوئی خرابی ہے، کہیں تو کوئی ذمہ داریوں سے نبرد آزما نہیں ہوا کرتا، چاہے سیاستدان ہوں چاہے عوام ہو۔ میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا، برصغیر کے مسلمانوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، ہماری ہزاروں بہنوں بھائی ماؤں نے اپنی عصمتیں اس ملک کے لیے اٹھا دی، لیکن 75 سال میں جس لا الہ الا اللہ کے کلمے پر ہم نے برصغیر کے مسلمان کو اٹھایا اور ایک آزاد وطن کی حیثیت میں ہم نے ان کو امیدیں دلائیں، ایک روشن مستقبل ان کے سامنے رکھا، 75 سال میں کیا ہم نے وہ حاصل کیا؟ آپ پر اور ہمارے اوپر قرض کسی انسانوں کا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر قرض ہمارے خالق کائنات کا ہے۔ ہم نے اپنے رب کا قرض آج تک ادا نہیں کیا، 75 سال کے بعد بھی کیا ہم اپنے رب کے ساتھ باغی کے زمرے میں نہیں آئیں گے اور پھر ہم اس کی طرف سے رحمت کی توقع رکھیں یا اس کی طرف سے عذاب کا خوف کھائیں؟ ہمیں اس رخ پر بھی سوچنا ہے۔ جب الیکشن ہوگا تو میں یہ بات عوام سے کہوں گا، جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر میں یہ بات حکمران سے کہوں گا، پھر میں یہ بات پارلیمنٹ سے کہوں گا،
کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، لیکن ہم اپنا فرض پورا کریں، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ ہمارے سامنے اس وطن عزیز کے انسانی حقوق ہونے چاہیے۔ انسانی حقوق محفوظ تو امن و امان ہوگا، انسان کی جان محفوظ، انسان کا مال محفوظ، انسان کی عزت و آبرو محفوظ۔ اور اگر کوئی اس انسانی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا پھر کڑا احتساب ہو، کڑی گرفت ہو اس کی، تو پھر تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور قانون کا تیا پانچا کرنے والے طاقتور، ہمارے ملک میں ڈاکو طاقتور اور پولیس کمزور۔ یہ کیسی ریاست ہے جہاں ایک شہری کی حیثیت میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو یہ یقین نہیں کہ میں شام کو محفوظ واپس آؤں یا نہ آؤں۔ کہیں عسکریت پسندی ہے، کہیں ڈاکے ہیں، کہیں اغواکاری ہے، کہیں چور بازاری ہے۔ ان فتنوں نے جڑیں کر لی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کب ہم نے نکلنا ہے یہاں سے؟ اسلام سب سے پہلے امن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید قرآن و سنت اور اللہ کا دین اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہی نہیں کر رہا۔ آپ نماز پڑھیں، خوشی سے پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، حج کریں، خاندانی نظام میں نکاح کریں، میراث تقسیم کریں۔ یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ کی ذات کا معاملہ ہے، آپ کے خاندان کا معاملہ ہے۔ ملک کا معاملہ کیا ہے؟ ملک کا معاملہ ہے انسان کے حق کا تحفظ، ملک کا معاملہ ہے معیشت کی بہتری اور خوشحال معیشت قوم کو دینا۔ ہم نے نعرے لگائے ہیں لیکن ہم پیچھے آئے ہیں، اوپر نہیں گئے۔ کب تک ہم نعروں کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ کب تک نعرے لگا کر ہم لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب حقیقت کو سمجھیں گے؟ کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں اور بار بار غلط کر رہے ہیں؟ تو غلط فیصلے پر غلط فیصلہ اور غلط فیصلے پر غلط فیصلہ کبھی اچھے نتائج دے سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم نے کوئی آگے کی طرف بڑھنا ہے، یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، ان نعروں کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم عوام کی کمزوری جانتے ہیں، ہمیں عوام کے کرب کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ظلم سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ملک کا خزانہ لوٹنے سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگ ڈاکو سے تنگ ہیں، بدامنی سے تنگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی تسکین کے لیے ان کو نعرہ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو پھر ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو پچھلے والے کرتے تھے، یا ہم پھر وہی کرتے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے۔ لہذا عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کے سامنے بھی خود کو جواب دہ سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ سے چھپ سکتے ہیں، اپنے پڑوسی سے چھپ سکتے ہیں، مجھ سے چھپ سکتے ہیں، میں آپ سے چھپ سکتا ہوں،
لیکن اپنے رب سے ہم نہیں چھپ سکتے. وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے, ہمارے دلوں کے ارادے جانتا ہے, ہمارا خلوص جانتا ہے, ہماری منافقت جانتا ہے. تو پھر یہ حالات تو ہوں گے. جیسے رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آبادی کی مثال دی جہاں امن بھی تھا, جہاں سکون و اطمینان بھی تھا, انسانی حقوق محفوظ تھے, جان محفوظ, مال محفوظ, عزت و آبرو محفوظ, سکون کی زندگی گزر رہی تھی, اور روزگار بھی کھچ کھچ کر ہر طرف سے ان کے پاس آ رہا تھا. زبردست معاشی خوشحالی تھی ان کے پاس. لیکن جب لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا, اس کا انکار کیا, تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا ان کو. کس چیز کا؟ دو عذابوں کا, ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب. کیا یہ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ذرا عام آدمی سے پوچھیں نا, محلے کے اندر آپ جائیں نا, ذرا دیہاتوں میں جائیں, ذرا اپنے گوٹوں میں جائیں, چھاپڑی والے کے پاس جائیں, کیا وہ شام تک اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لا سکتا ہے؟ کیا اس کی جیب میں قوت خرید موجود ہے؟ چند لوگ ذرا اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں ساری دنیا جو ہے پیٹ بھری ہوئی ہے. بدعملی کا کیا حال ہے؟ ہم تو سوچتے رہے کہ ہم الیکشن میں نکلیں گے کیسے, پبلک میں کیسے جائیں گے. آج بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لوگ اس خوف کے سائے میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ہر ہفتے میں ایک آدھ واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے, لیکن ہم اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں کہ ماحول نہ بگڑے, جتنا ماحول بہتر بن سکے. پاکستان افغانستان کے درمیان صورتحال میں تلخی آئی تو اسی بنیاد پہ آئی. ہم امن کی بھیک مانگنے در در پھر رہے ہیں, کبھی افغانستان جاتے ہیں, کبھی اپنے سے بیٹھتے ہیں. کیا پڑی ہے ہمیں؟ ہم بھی آرام سے پبلک میں جا کر لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں. ہم بھی ریاست مدینہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, ہم بھی خلافت راشدہ کی بات کر سکتے ہیں. مولوی سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے اس کو؟ لیکن عوام کو صحیح راستہ بتانا چاہیے, زمینی حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. پبلک میں جائیں, صحیح بات کریں, دل میں ڈالنے والا کام اللہ کا ہے, نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. اگر اللہ رب العالمین کی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت, جس کو تو چاہے کہ ہدایت مل جائے نہیں دے سکتا, ولکن اللہ یہدی من یشاء, جسے اللہ چاہے گا ہدایت ملے گی. دل میں بات ڈالنا یہ پھر اللہ پہ چھوڑ دینا. ہاں, آپ کا اخلاص کام کرے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آپ دل کی بات کریں, لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے. ہمیں تو ایک آدھ دفعہ کچھ موقع ملے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے کے, جو ہم سے ہو سکا ہے. کیونکہ آج کل حکومت کرنے والا حکمران نہیں ہوتا جی, اس کا گرد پیش حکمران ہوتا ہے. حکومت کرنے والا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان کے بیچ میں. ہم نے ایک قانون بنایا اور اس قانون میں ہم نے حیوانات تک کے حقوق کا تحفظ کیا. اس قانون میں ہم نے
درختوں اور نباتات تک کے حقوق کا تحفظ کیا، اور جب اسمبلی میں پاس ہو گیا 1 سال تک پورے ملک پہ ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کی، 1 سال تک، اور صرف 2 باتیں ہم پبلک سے کہتے تھے. ہم سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو بھی بلاتے تھے اس سیمینارز میں، اور ان سے ہم کہتے تھے کہ آپ ہمارے اس بل کو پڑھیں، کوئی بات آپ کو شریعت سے متصادم نظر آئے، کوئی بات آپ کو آئین سے متصادم نظر آئے، آپ نشاندہی کر ہم اصلاح کریں گے. اور بہت اصلاح کی اس کی، بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ ہم نے لوگوں کے مشورے مانے اور پھر جا کر پاس کیا. تو جنرل مشرف صاحب بنفس نفیس سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ سے فیصلہ دے دیا کہ اس میں اتنے شقے آئین سے متصادم. ہم نے پھر سپریم کورٹ کی بات مانی اور سپریم کورٹ کی بات مان کر ان 3-4 حصوں کو نکال دیا اس سے اور پھر پاس کیا. اور جب دوبارہ پاس کیا تو پھر وفاقی حکومت اسی سپریم کورٹ میں گئی. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیس تو میں دیکھ چکا ہوں، اس پر تو میں فیصلہ دے چکا ہوں، اس میں اگر کوئی چیز مجھے آئین سے متصادم نظر آئی میں نے نکال دی ہے. نہیں، اس نے 3-4 اور دفعہ نکال دی اس سے، اور اس سے وہ غیر مؤثر ہو گئی. یہ حشر کرتی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی عدلیہ ہمارے اسلامی قانون کے ساتھ، اور ہاتھ بھی ان کا اونچا. ہم جانتے ہیں آئین کیا ہے اور آئین سے متصادم کیا ہے، تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ جی ہاں، ہم سمجھائیں گے، کیونکہ شریعت کو پھر بھی ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. آئین ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو، آپ نہیں بنا کر ہمیں دیا کرتے. قانون ہم بنا کر دیتے ہیں آپ کو، لہذا قانون پھر پڑھائیں گے بھی ہم آپ کو. آپ یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ قانون تم ہمیں سمجھاؤ گے. تو قانون میں نہیں سمجھاؤں گا تو بنایا میں نے، پھر میں کیسے نہیں سمجھاؤں گا؟ اس لیے ادارے بھی ذرا سیاسی لوگوں کو اور عوامی اداروں کو اس احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں. اور پھر جب آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی، جب آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، جب آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، جب آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، پھر سن 1973 سے لے کر آج تک کوئی قانون سازی ہوئی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لہذا ہمیں اس رخ پر بھی سوچنا ہوگا، اس پہلو کو ہمیں نظر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کا ایک قومی المیہ ہے آج تک، جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دینا چاہتے. تو یہ چیزیں مد نظر رہیں آپ کے. باقی آپ کو یہاں کی جماعتیں انتخابی جو ذمہ داریاں ہیں مجھ سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں، جو آپ کو وہ ہدایات دیں، جو آپ کو وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا، اور اس وطن عزیز کو ترقی کے راہ پہ ڈالنا ہوگا. یہ جو ہمارے اتحادی ہیں، اتحادی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے. ہمارے ساتھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ان کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مسعود احمد صاحب دعا کرائے، مولانا مسعود احمد صاحب دعا کرائیں.